الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی غدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق الموبن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک صلوات بھیجے برمان انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک صلوات بھیجے برمان یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ایک صلوات بھیجے برمان۔ برادران ایمانی، سامعین کرام، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 5ویں سورے کی 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ ایک ہی ہے جس کا نام ہے سورہ مائدہ، اور اس کی 3 آیتیں ہیں، اور یہ تینوں آیتیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ دیکھیں یہ جشن جو ہے یہ غدیر کا جشن ہے اور شب عید غدیر ہے، تو ہمارے چہروں سے یہ دکھنا چاہیے کہ ہم جشن شب عید غدیر میں موجود ہیں، اور میرا یقین اور عقیدہ یہ ہے کہ وقت کا امام زمانہ بھی یہیں موجود ہے۔ دیکھیں چہروں سے ہمارے پتہ چلنا چاہیے، چہروں سے ہمارے پتہ چلنا چاہیے، چہروں پہ ہمارے رونق ہونا چاہیے، چہروں پہ ہمارے خوبصورتی ہونا چاہیے، چہروں کو ہمارے چمکنا چاہیے۔ کیونکہ یہ جشن عید غدیر ہے، اور ہمیں مسکرانا بھی چاہیے، کیونکہ جو آج نہ مسکرا سکا وہ زندگی میں کبھی نہیں مسکرا سکتا۔ ایک صلوات بھیجے اور محمد وعلم۔ دیکھیے یہ یہاں تو جشن ہو رہا ہے، اور یہاں پر صرف اپنے ماشاءاللہ سے بحمدللہ بیٹھے، اور وہاں جب عید غدیر میں اعلان ہو رہا تھا تو اپنے بھی تھے اور پرائے بھی تھے، دوست بھی تھے اور دشمن بھی تھے، مومن بھی تھے منافق بھی تھے، لیکن سب علی علی کر رہے تھے۔ میں تھوڑا سا آپ کو متوجہ کرنے کے لیے چند اشعار کا سہارا لے لو تو کہ آپ متوجہ ہو جائے اور پھر اپنی بات آپ تک پہنچائی جائے کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشاں دیتا ہے، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشاں دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ شجر سب حرف زن ہیں اور غنچے بول اٹھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو خاموش نہیں رہے گا ان اشعار کو سننے کے بعد، تب میں اپنی تقریر کروں گا کہ شجر سب حرف زن ہیں اور غنچے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں۔ شجر سب حرف زن ہیں اور غنچے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، زمین لب کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں۔ علی آواز دیتے ہیں یا دیکھیے یہ ہم ہر ہاتھ سے توقع کر کے آتے بھی نہیں کہ ہر ہاتھ ذکر علی میں اٹھے گا۔ علی جسے خیرات دے ہاتھ وہ اٹھاتا ہے، علی جسے طاقت دے ہاتھ وہ اٹھاتا ہے، مولا عباس جس کے بازوؤں میں طاقت دے ہاتھ وہ اٹھاتا ہے، اور جو ہاتھ ذکر علی میں اٹھتے ہیں ان پہ کبھی فالج کا اثر نہیں ہوتا، جو زبانیں ذکر علی میں بولتی ہیں وہ کبھی گونگی نہیں ہوتی ہے، جن ذہنوں میں ذکر علی ہوتا ہے وہ کبھی پاگل نہیں ہوتے، اور جن شجروں میں ذکر علی ہوتا ہے وہ کبھی بدنام نہیں ہوتے۔ تو ذکر علی ہو رہا ہے، جشن عید غدیر ہے، ایک لائیو ٹیلی کاسٹ یہ جو چل رہا ہے، اس کے علاوہ ایک لائیو ٹیلی کاسٹ اور چل رہا ہے، اور آل محمد وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ گوری خالصہ میں جشن ہو رہا ہے۔
اب وہ کیمرہ to آپ کو دکھائی نہیں دے گا, پتہ نہیں کس کی طرف گھومے, تو چہرہ ٹھیک ٹھاک کر کے بیٹھیے. ایک سلوات بھیجے پر محمد. یہ یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چہرے جو ہیں وہ اپنے ٹھیک ٹھاک کر کے بیٹھے, کیا پتہ کس کی طرف جو ہے کیمرہ گھوم جائے اور وہاں عجیب سا چہرہ دکھائی دے, اور پوچھ لیں کہ یہ کون ہے جو بیٹھا ہوا ہے جشن میں, جشن عید غدیر میں بیٹھا ہے اور ایسے چہرہ بنا کے بیٹھا ہے. ہم علی کا ذکر کی, علی کی محبت کا مدح ہی کچھ الگ ہے, علی کی محبت کا لطف ہی الگ ہے, علی کی محبت کا کرم ہی الگ ہے, علی کی محبت کی معراج ہی الگ ہے, علی کی محبت کی بلندی الگ ہے, علی کی محبت جنت بہترین جنت ہے. دیکھیں علی کی محبت کا لطف اور مزہ ہم لے بھی نہیں پاتے. ہم کہتے ضرور ہیں ہم علی والے ہیں, ہم چاہنے والے ہیں, ہم علی والے ہیں, ہم چاہنے والے ہیں, لیکن باخدا ہم مزہ لے نہیں پاتے, کیونکہ علی کی محبت جو ہے وہ شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جب ہاتھ پیر کٹ جائے اور زبان مدح کرتی نظر آئے. ایک سلوات بھیجے بر محمد والا. علی کی محبت کا مزہ ہی الگ ہے, علی کی محبت کا لطف ہی الگ ہے, علی کی محبت کا کرم ہی الگ ہے, علی کی محبت کی بخشش الگ ہے, علی کی محبت کی معراج الگ ہے, علی کی محبت کی بلندی الگ ہے, اور علی کی محبت کا مزہ ہی الگ ہے. تو میں نے آپ کے سامنے 3 آیتیں پڑھی, ایک ہی سورہ ہے, سورہ مائدہ. مائدہ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں دسترخوان کے. عربی میں مائدہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دسترخوان. لیکن دسترخوان, ہر دسترخوان کو مائدہ نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ لائیے بعد محفل خالی دسترخوان بچھا دیے کہہ دیں مائدہ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جو نعمتوں سے بھرا ہوا ہو, نعمتوں سے پر ہو. کیا ولایت علی سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے؟ ہمیں آپ کی خاموشی کا بھی جواب نہیں ہے. علی کی ولایت سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے؟ وہ نعمت تو ایسی ہے کہ اس سے دین مکمل ہو گیا. تو اب آپ بتائیے کہ خالی دسترخوان کو مائدہ نہیں کہتے, بلکہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جو نعمتوں سے بھرا ہوا ہو, نعمتوں سے پر ہو. تو سمجھنے والی بات ہے. اما ہمارے جیسے لوگ تو خالی دسترخوان کو مائدہ نہیں کہتے. اللہ اگر کسی سورے کا نام مائدہ رکھے تو اس میں بھی نعمتوں ہی کی آیتیں ہوں گی. اب 3 آیتیں, تینوں مولا کائنات. پہلی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا, آج کے دین کو ہم نے مکمل کر دیا, آج میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا. ایک آیت ہو گئی. دوسری آیت انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا ولی, رسول تمہارے ولی, اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. دوسری آیت ہو گئی. تیسری آیت کون سی ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ. جو پہلی پڑھی وہ تیسری ہے, جو دوسری پڑھی وہ 55ویں ہے, اور جو تیسری پڑھی وہ 67ویں ہے. اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ تک پہنچایا جا چکا ہے, اور اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہ دیا. پھر سے غور سے سنیے اس کو. کیا کہا؟ اے میرے نبی اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ تک پہنچایا جا چکا ہے, اور اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. اب انصاف کی بات بتائیے مجھے, سب پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے, ابھی سب نماز میں بھی تھے, تو مجھے صرف اتنا بتائیے اس رسالت میں نماز نہیں ہے؟ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے. بھئی اس رسالت میں نماز ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ حج ہے کہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ خمس ہے کہ نہیں ہے؟ جہاد ہے کہ نہیں ہے؟ تمہیں تو سمجھنے والی بات ہے. اپنے رسول سے کہہ رہا ہے اگر رسالت نہ پہنچائی ولایت تو گویا تم نے کوئی رسالت کا کام انجام ہی نہ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر علی کی ولایت نہ پہنچے تو نماز نہیں پہنچی, روزہ نہیں پہنچا, حج نہیں پہنچا, زکوٰۃ. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب رسول کی نماز روزہ نہیں پہنچ رہا ہے تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ولایت علی کے بغیر. ولایت علی کے بغیر دیکھیے غدیر جشن ہے, غدیر چہروں سے جھلکنا چاہیے. آپ کو تھوڑا سا متوجہ کرنے کے لیے, ایک طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک بات عرض کروں کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے, کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے اور اس سے یہ کہیے کہ ہمیں کوئی ایسی ٹیبلٹ, کوئی ایسی دوا دے دو
جس سے ہم دن بھر خوش رہیں. دیکھیے یہی رہیے گا, کہیں جائیے گا, نبی تو جشن شروع ہوا ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے اور جا کے کہیے آج ہنسیے, آج مسکرائیے کھلکھلا کے. نہیں, جو آج نہیں ہنسے گا وہ زندگی بھر روئے گا. مرضی آپ کی ہے, رونا ہے کہ ہنسنا ہے, صحت یاب رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے. تو اب کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے اور جا کے کہیے ایک ٹیبلٹ دے دیجئے سرکار, ایک گولی دے دیئے جس سے میں دن بھر خوش رہوں. اب میں اسی سے سمجھ لوں گا آپ محفل میں ہیں کہ نہیں ہیں. کیا کہیے, ایک دوا دے دیئے, ایک ٹیبلٹ دے دیئے جس سے میں خوش رہوں. تو وہ کہے گا ایسی کوئی دوا بنی ہی نہیں, جس کو دے دیں تو انسان خوش رہے. کیا کہنے علی کی محبت کے, کیا کہنے علی کی ولایت کے. اما ادھر مومن نے سنا, ادھر چہرہ کھل گیا. اچھا, اب آج کل لوگوں شہروں میں ایک نیا فیشن چلا ہے. آپ پارکوں میں جائیے, نیا فیشن ایک چلا ہے. صبح صبح پارکوں میں چلے جائیے, 40-50 لوگ ہنستے ہوئے مل جائیں گے. 40-50 لوگ ہنستے ہوئے مل جائیں گے, ہاں 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 ہنس رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہنسنے سے بی پی شوگر ٹھیک رہتا ہے, صحت ٹھیک رہتی ہے. پاگلوں کی طرح ہنس رہے ہیں, ہاں 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 ہنس رہے ہیں. کیوں ہنس رہے ہو بھائی؟ کہا ہنسنے سے بی پی شوگر ٹھیک رہتی ہے, صحت ٹھیک رہتی ہے. تو میں نے کہا یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. کوئی پاگلوں کی طرح ہنس کے صحت لیتا ہے, ہم فضائل علی سن کے خوش ہو کے صحت. ایک صلوات بھیجے پر محمد والا. دیکھیں نعرہ حیدری, نعرہ صلوات ہماری ایڈنٹی ہے, یہ ہماری آئی ڈی ہے, یہ ہمارا پروف ہے, یہ ہمارا ڈی ایل ہے, یہ ہمارا لیسن ہے, یہ ہمارے ماں کے پاک دودھ کا اثر ہے, یہ ہمارے باپ کے طاہر خون کی سند ہے. یہ نعرہ وہ نعرہ ہے جسے آدم نے بھی لگایا, نوح نے بھی لگایا, ابراہیم نے بھی لگایا, موسیٰ نے بھی لگایا, عیسیٰ نے بھی لگایا, یحییٰ نے بھی لگایا, زکریا نے بھی لگایا, صالح نے بھی لگایا, خضر نے بھی لگایا, داؤد نے بھی لگایا, ایوب نے بھی لگایا, لوط نے بھی لگایا, برہ نے بھی لگایا, سفینہ نے بھی لگایا, بردہ نے بھی لگایا, سلمہ نے بھی لگایا. اور یہی نعرہ آپ کے نبی نے غدیر میں لگایا, آپ نے گوری خالصہ میں لگایا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو غدیر الگ الگ انداز میں ہمارے بزرگ جو خطیب گزرے انہوں نے الگ الگ انداز میں پڑھی ہے. آپ کو غدیر سناتا ہوں, آپ متوجہ ہو کے غدیر سنیے, انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو علامہ محسن نقوی شہید کی غدیر سناتا ہوں. وہ بڑے خوبصورت انداز میں غدیر پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے ساغر نما, خوب نما, پیالہ نما میدان. جملے ہیں, جملوں کی داد چاہتا ہوں. ساغر نما, خوب نما, پیالہ نما میدان. کڑکتی ہوئی دھوپ کے شامیانے, اڑتی ہوئی ریتوں کی قناتیں, بکھرے ہوئے ٹیلوں کی مسندیں, بھٹکتی ہواؤں کی سماعتیں, 1,48,000 حاجیوں کا مجمع, نئے نئے حاجی, جدید حاجی, نیو برانڈ حاجی, سر منڈائے حاجی, حال کے حاجی, مانگے ہوئے پالانوں کے منبر پر. زندگی میں پہلی بار دست نبی پر دست خدا بلند ہوا. دست نبی پر دست خدا بلند ہوا. علی کے فل کے مبین پر امامہ صحاب کو سجانے کے بعد علی کے کشادہ سینے پر من کنتو مولا فہذا علی مولا کا تمغہ جرت سجانے کے بعد 1,48,000 زبانیں حرکت میں آئی. یا علی مبارک, یا علی مبارک, یا علی مبارک. 1,48,000 چہرے خوشی سے جھومے. وجہ اللہ مبارک, وجہ اللہ مبارک, وجہ اللہ مبارک. 1,48,000 زبانیں حرکت میں آئی. لسان اللہ مبارک, لسان اللہ مبارک, لسان اللہ مبارک. 1,48,000 چہروں, 1,48,000 ناکوں نے ولایت علی کو خوشبو کو سونگا. کہا انف اللہ مبارک, انف اللہ مبارک, انف اللہ مبارک. 2,96,000 ہاتھ ہوا میں اٹھے. ید اللہ مبارک, ید اللہ مبارک, ید اللہ مبارک. 2,96,000 ہاکے حرکت میں آئی. عین اللہ مبارک, عین اللہ مبارک, عین اللہ مبارک. 2,96,000 کانوں نے ولایت علی کے ترانے کو سنا. انز اللہ مبارک, انز اللہ مبارک, انز اللہ مبارک. 2,96,000 پہلو ادھر ادھر ہوئے. جنب اللہ مبارک, جنب اللہ مبارک, جنب اللہ مبارک. مجمع کے سب سے آخر میں 350 برس کا بوڑھا صحابی سلمان فارسی, ابو ذر, مقداد, میسم, علی کے سول انٹیلیجنٹ محکمہ CID کے اعلیٰ ترین افسروں نے دل کے کاغذ پر بینائی کے قلم سے لکھنا شروع کیا. اس نے دل سے مبارکباد دی.
یا اللہم صلی اللہ۔ دیکھیے یہ مزہ جو ہے وہ آس پاس میں جو لوگ رہتے ہیں جہاں پر بالکل مولائی لوگ ہوتے ہیں وہاں ان جملوں کا مزہ ملتا ہے۔ اس نے دل سے مبارکباد دی۔ اب گوری خالصہ میں نہ سمجھیں گے تو کہاں لوگ سمجھیں گے؟ اس نے دل سے مبارکباد دی۔ اس نے زبان سے مبارکباد دی۔ پھر علامہ محسن نقوی شہید مجمع کی طرف مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ وہ وقت کون سا وقت تھا جب علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا؟ کسی نے کہا دوپہر کا وقت تھا، کسی نے کہا ظہر کا وقت تھا، کسی نے کہا سورج اپنے شباب پہ تھا، کسی نے کہا عصر کا وقت تھا۔ علامہ محسن نقوی شہید مسکرا کے کہتے ہیں کیوں نہ تمہیں ایسا وقت بتا دوں جو تمہیں زندگی بھر یاد رہے۔ سنو، جب علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا وہ وقت تھا جب نبوت کی شام ہو رہی تھی، امامت کی صبح ہو رہی تھی۔ جب نبوت کی شام ہو رہی تھی، امامت کی صبح ہو رہی تھی۔ اب عزیزان محترم یہ تو علامہ محسن نقوی شہید نے پڑھی، آئیے علامہ اظہر حسین زیدی غدیر کیسی کو پڑھتے ہیں ان کو سنیے۔ بہت تیزی کے ساتھ تینوں غدیریں سن لیے اور ایک یا دو باتیں اور کروں گا، اس کے بعد شورا حضرات ماشاءاللہ سے موجود ہیں، ہمارے زاہد بھائی ہیں، بیتاب صاحب ہیں ماشاءاللہ سے سننے کے لیے، آپ لوگ ہیں اور آپ نہ سنیں گے تو کون سنے گا اور یہ نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ ایک صلوات بھیجیں۔ علامہ اظہر حسین زیدی، جملے ہیں سب جملوں کی خالی داد چاہتا ہوں۔ علامہ اظہر حسین زیدی کہتے ہیں کہ میرے رسول اس سے اچھا مجمع نہیں ملے گا، اس سے اچھے رجل نہیں ملیں گے، اس سے اچھے لوگ نہیں ملیں گے۔ یہ ابھی اللہم لبیک کے نعرے لگا کے آئیں، جس کی ولایت کا اعلان ہے اس کے زچہ خانے کے چکر لگا کے آئیں، صفا و مروہ کے درمیان دوڑ کے دنیاوی دوڑ بھاگ سے دور ہیں، مینا میں قربانی دے کے قربان ہونا سیکھ لیا ہے، عرفات میں بیٹھ کے معرفت کی منزل طے کر لی ہے اور 3 شیطانوں کو کنکڑیاں مار کر بروں سے نفرت اور اچھوں سے محبت سیکھ لی ہے۔ 3 شیطانوں کو کنکڑیاں مار کر بروں سے نفرت اور اچھوں سے محبت سیکھ لی ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ، لاجواب جملہ انہوں نے کہا ہے، اردو ادب کے حوالے سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں جملہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھے لوگ نہیں ملیں گے، اس سے اچھے رجل نہیں ملیں گے، اس سے اچھے یہ بھی اللہم لبیک کے نعرے لگا کے آئیں، جس کی ولایت کا اعلان ہے اس کے زچہ خانے کے چکر لگا کے آئیں، صفا و مروہ کے درمیان دوڑ کے دنیاوی دوڑ بھاگ سے دور ہے، مینا میں قربانی دے کے قربان ہونا سیکھ لیا ہے، 3 شیطانوں کو کنکڑیاں مار کر بروں سے نفرت اچھوں سے محبت سیکھ لی ہے، اور یہ سارے کے سارے سر منڈائے ہوئے، ان میں بال برابر بھی فرق نہیں، ان میں بال، دیکھیں آج نہ بولا وہ کبھی نہیں بولے گا، اور جتنا آپ ہاتھ علی کے فضائل میں اٹھائیں گے علی آپ کے حق میں اتنا ہاتھ اٹھائیں گے۔ اب مرضی آپ کی ہے کہ دیکھیں ایک فرشتے ایک فہرست لیے بیٹھے ہیں، اب آپ کو کٹ لگوانا ہے کہ ٹک لگوانا مرضی آپ کی ہے۔ میرا کام ہے فضائل پڑھنا، آپ کا کام ہے سن کر کے خوش ہونا، اور یہ آپ خوش نہیں ہوتے، معصوم کی حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اپنی ماں کی پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں، معصوم کی حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی ماں کی پاکیزگی کا اعلان کرتے۔ علامہ نسیم عباس رضوی نے بھی بڑا خوبصورت انداز میں غدیر پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ جبریل بار بار آ رہے تھے اور آ کے کہہ رہے تھے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ یہ سنتے ہی نبی سواری تو اتر پڑے، کسی کے دل میں اتر گئے، کوئی دل سے اتر گیا، کسی کے دل میں اتر گئے، کوئی دل سے اتر گیا۔ نبی نے پلانا شروع کی، دیکھا تم پینے پلانے کے پرانے عادی تھے، میں نے تم کو پلانا چھڑا دی، آج میں پھر پلاؤں گا، کیا پیو گے؟ کہا یا نبی اللہ آپ پلاؤ نہ پیا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی نے پلانا شروع کی۔ دیکھیں خطابت ہر رخ سے ہوتی ہے، بھائی ہر رخ سے، ظاہر ہر رخ سے خطابت ہو، خطابت دکھا رہا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی نے پلانا شروع کی، کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پی گیا، کوئی دستے بیعت بڑھا کے پی گیا، کوئی بقین کی مبارک بادیں دے کے پی گیا، کوئی سن کے بالکل ہی پی گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کوئی سن کے بالکل ہی پی گیا۔ اب آپ لوگ دونوں آدمی سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اردو ادب کے جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آفتاب عالم تاب، خیمے نیلی کا کلش بنا ہوا تھا، سینے پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، ماتھے پہ عرق جلیل درہ سمین کی طرح چمک رہا تھا، وحی کے چھڑکاؤں نے زمین کو ٹھنڈا کیا، اکمال الدین کا فرش بچھایا گیا، اتمام نعمت کی مسند لگائی گئی۔ حاجیوں نے اپنے پاؤں میں کپڑے لپیٹ رکھے تھے کہیں پاؤں میں چھالے نہ پڑ جائیں۔ اب یہ ایک الگ بات ہے، اعلان ولایت علی سے کسی کے پاؤں میں چھالے پڑے تھے، کسی کے دل میں چھالے پڑے، کسی کے پاؤں میں چھالے،
یا اللہم صلی اللہ۔ اب میں نے آپ کو جو غدیر سنائی ہے وہ جملوں کی سنائی ہے، آئیے میں آپ کو اسما کی غدیر سناتا ہوں۔ اعلان ولایت علی میں 3 ہستیاں ہیں، ایک خالق ہے، 2 مخلوق ہیں، ایک معبود ہے، دو عبد ہیں، ایک اعلان کرانے والا، ایک اعلان کرنے والا، ایک جس کی ولایت کا اعلان ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں، توحید والے ہیں کہ نہیں ہیں، رسالت والے ہیں کہ نہیں ہیں، ولایت والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ جب سے اعلان کرانے والا اللہ، کون اللہ؟ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک بھی ہے، قدوس بھی ہے، سلام بھی ہے، مومنو بھی ہے، معزو بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہاب بھی ہے، رزاق بھی ہے، فتاح بھی ہے، عالم بھی ہے، قابض بھی ہے، باسط بھی ہے، حافظ بھی ہے، رافع بھی ہے، معزو بھی ہے، مذلو بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، حکم بھی ہے، عدل بھی ہے، لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، علیم بھی ہے، عظیم بھی ہے، غفور بھی ہے، شکور بھی ہے، مقیت بھی ہے، حسیب بھی ہے، جلیل بھی ہے، کریم بھی ہے، رقیب بھی ہے، باعث بھی ہے، شہید بھی ہے، حق بھی ہے، وکیل بھی ہے، قوی بھی ہے، متین بھی ہے، کبیر بھی ہے اور علی بھی ہے۔ اللہ کا ایک نام علی بھی ہے، اعلان کرانے والا اللہ، کرنے والے نبی۔ اب بولیے گا ضرور ایسے ہی کہتے ہیں کہ نبی پہ یہ بولتے نہیں، خالی علی پہ بولتے ہیں۔ اعلان کرانے والا اللہ، کرنے والے نبی۔ کون نبی؟ وہ نبی جو محمد بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، شفیع بھی ہے، خلیل بھی ہے، کریم بھی ہے، حبیب بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، مختار بھی ہے، ناصر بھی ہے، منصور بھی ہے، قائم بھی ہے، حافظ بھی ہے، مومن بھی ہے، مطیع بھی ہے، مذکر بھی ہے، واعظ بھی ہے، غنی بھی ہے، جواد بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، قائم بھی ہے، مہدی بھی ہے۔ اچھا 2 نام میں نے آپ کے لیے، اس میں کوئی بہت کمال کی بات نہیں ہے۔ آج نئے زمانے کے جو قرآن چھپ کے آ رہے ہیں ان میں داہنی جانب اللہ کے نام ہے، بائیں جانب نبی کے نام ہے، کوئی بڑا کمال نہیں، لیکن یہ جو نام لینے جا رہا ہوں یہ کمال ہے اور اس پہ آپ کو بولنا بھی ہے۔ اعلان کرانے والا اللہ، کرنے والے نبی، اور جس کی ولایت کا اعلان کون؟ علی۔ وہ علی جو شمشائل بھی ہے، ہمجائل بھی ہے، قسوم بھی ہے، معین بھی ہے، ایلیا بھی ہے، لوی بھی ہے، بری بھی ہے، علی بھی ہے، حسیر بھی ہے، تبریک بھی ہے، یوشع بھی ہے، لوی بھی ہے، جنین بھی ہے، مدمر بھی ہے، موت بھی ہے، صحاب بھی ہے، ظہیر بھی ہے، میمون بھی ہے، حیدر بھی ہے، ناصر بھی ہے، قائد الفجر بھی ہے، قائد المحجلین بھی ہے، یعصوب الدین بھی ہے، بے کا نقطہ بھی ہے، باب حتہ بھی ہے، شیر خدا بھی ہے، علی مرتضیٰ بھی ہے، فاتح بدر حنین بھی ہے، خیبر و خندق کا ہیرو بھی ہے، مولود کعبہ بھی ہے، شوہر بطول بھی ہے، حسنین کا بابا بھی ہے، جبریل کا استاد بھی ہے، فضہ کا مالک بھی ہے، آدم کا مولا، نوح کا مولا، ابراہیم کا مولا، موسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا، یحییٰ کا مولا، زکریا کا مولا، صالح کا مولا، خضر کا مولا، داؤد کا مولا، ایوب کا مولا، لوط کا مولا، برہ کا مولا، سفینہ کا مولا، بردہ کا مولا، سلمہ کا مولا۔ اما جو بولے اس کا بھی مولا، جو نہ بولے اس کا بھی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مجلسوں میں، ہم لوگ جاتے ہیں ہر جگہ، دیکھیے جو ہے داد دینے کا طریقہ بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی ہاتھ اٹھا کے داد دیتا ہے، کوئی ہونٹ ہلا کے داد دیتا ہے، کوئی دل ہی دل میں داد دے دیتا ہے، کوئی دل ہی دل میں داد دیتا ہے۔ داد کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اچھا مجلسوں میں گئے، ہمارے استاد بیدار صاحب ایک بڑا خوبصورت جملہ کہتے تھے، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، وہ کہتے تھے جن ڈالیوں میں پھل لگ جاتے ہیں وہ ڈالیاں جھک جاتی ہیں۔ کہتے تھے جن ڈالیوں میں پھل لگ جاتے ہیں وہ ڈالیاں جھک جاتی ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سا علم ہے، جیسے جیسے آ رہا اور اکڑتے چلے آ رہے ہیں۔ علم کے معنی ادب آ جائے، انکسار آ جائے، تہذیب آ جائے، انکساری آ جائے۔ تو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بڑے آدمی ہیں، علم علی کے فضائل میں ہاتھ کیسے اٹھائیں؟ کچھ کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ بولنا تو پڑے گا سرکار، بنا بولے تو کام ہی نہیں چلے گا۔ وہاں قدیر میں بھی نبی نے بلوایا ہی تھا، تبھی وہ جو ہے دیکھیں میں معاملہ بس ماشاء اللہ سے پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ میں 60 پیج کا عربی کا خطبہ بھی پڑھ سکوں، مسئلہ نہیں ہے، ایک سلوات بھیجے پر ہاں جتنا زیادہ بولی اتنی جلدی ختم کر دوں۔ ہاں قدیر خم کا پورا خطبہ مجھے حفظ ہے ماشاء اللہ سے، مولا کے صدقے میں پورا خطبہ حفظ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب ہم پڑھے لکھے آدمی، ہم بڑے آدمی۔ اچھا کچھ تو کہتے ہیں ہم عالم ہیں۔ اچھا آپ عالم ہیں تو علی کے فضائل میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے؟ آپ عالم ہیں تو علی کے فضائل میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے؟ ہمارا علم علی کے قریب لے جاتا، علی سے دور نہیں لے جاتا ہے۔
نبی نے کوئی در ہی نہیں بتایا، ایک ہی تو در بتایا، انا مدینۃ والیون بابھا۔ کہنے صاحب ہم پڑھے لکھے آدمی، ہم بڑے آدمی ہیں، ہم علی کے فضائل میں ہاتھ کیسے اٹھائے؟ اب جواب دے رہا ہوں، سنیے گا عزیزان محترم، مجھے نبی سے زیادہ پڑھا لکھا دکھا دیے، نبی سے بڑا کوئی آدمی دکھا دیے، نبی سے بڑا کوئی آدمی دکھا دیے، نبی سے زیادہ پڑھا لکھا دکھا دیے، نبی سے بڑا کوئی عالم دکھا دیے۔ ہمارے نبی نے غدیر کے میدان میں علی کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ ایک صلوات بھیجے بر محمد وال، ایک اور صلوات بھیجے بر محمد وال۔ بہت تیزی سے میں اپنی بات تمام کرنے جا رہا ہوں، بس تھوڑا سا آپ کو توجہ ہو جائے۔ دیکھیں غدیر کا معاملہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے، غدیر کا معاملہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے۔ تو نبی نے جو کجاووں کا ممبر بنایا تھا، لیکن مجھے مجلس پڑھنے کا شوق بہت ہے، میرے خیال سے 5 6 سال 7 سال کے سن سے مجلسیں پڑھی، اور مجھے جب چاہیے جہاں چاہیے بلا لیے پڑھوانے کے لیے، میں پڑھنے آ جاؤں، میرا نمبر لے لیے، چاہے پیدل بلائیے، چاہے سائیکل سے بلائیے، چاہے ٹرین سے بلائیے، چاہے ہوائی جہاز سے بلائیے، چاہے کار سے بلائیے، آپ مجھے پڑھوانے کی بلا لیے۔ اب دیہاتی زبان، دیہاتی میں بھی ہوں، سلون ضلع رائے بریلی کا رہنے والا، اپنی زبان میں ایک بات کہوں، مجھے مجلس پڑھنے کا ہوقہ ہے۔ سرکار میں پڑھ سکتا ہوں، سمجھنا تو آپ ہی کا کام، دونوں کام تو کروں گا نہیں ایک ساتھ، تو مجھے مجلس جہاں پڑھنے کی بلائیے وہ پڑھنے پہنچ جاؤں گا۔ ایک بار اتفاق سے میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا، تو راستے میں 4 5 دوست بھی تھے۔ اب جو ریلوے اسٹیشن پہ پہنچا تو دیکھا ٹرین لیٹ ہے، میں نے اپنے دوستوں سے کہا میں مجلس پڑھوں گا۔ ہمارے دوستوں نے کہا مولانا صاحب کیا گرمی زیادہ پڑ رہی؟ میں نے کہا کیوں؟ میں کہنے وقت تو جگہ دیکھیے، یہاں کوئی جگہ نہیں مجلس پڑھنے کی۔ میں یہ سب نہیں جانتا، میں تو مجلس پڑھوں گا۔ اب دوست پریشان ہو گئے کہ یہاں نہ ممبر، یہاں کیسے ہو جائے؟ تو جو 4 5 دوست تھے اس میں کچھ ایک تھوڑا سا سن رسیدہ تھا، وہ کہنے لگا ایسا ہے کہ مولانا صاحب مزید ہیں، چلو پڑھوائی دے مجلس۔ تو ایک اور بولا پڑھوا تو نہیں، ہم ممبر کہاں سے لے کے آئیں گے؟ وہ کہا کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ جو اٹیچی ہم لوگ لیے اسی کا ممبر بنا دیتے ہیں۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ غدیر میں آپ پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں، میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اٹیچیوں کا ممبر بنا دیا، مجھے بیٹھا دیا، میں نے مجلس شروع کر دی۔ ابھی میں نے مجلس شروع ہی کی تھی کہ ٹرین آ گئی۔ اب میں غدیر آپ کو لے جاؤں گا اس جملے سے، ویسے ہی ٹرین آ گئی۔ اب جانا تو سب کو ہے، لیکن جائے کیسے؟ ساری اٹیچیاں تو مولوی صاحب لیے بیٹھے، جانا تو سب کو ہے لیکن جائیں تو کیسے جائیں؟ ساری اٹیچیاں تو مولوی صاحب لیے بیٹھے۔ اب جب تک میری تقریر ختم ہوگی نہیں کوئی جا نہیں پائے گا۔ ایسے ہی نبی بھی جانتے تھے کہ کچھ بدبخت ایسے جنہیں علی کا ذکر اچھا نہیں لگتا۔ نبی نے کہا اتارو کجاوے بناؤ ممبر، اور جن کے بھاگنے کا ڈر تھا ان کا کندھ کے سب سے نیچے رکھو۔ تو مولا کائنات کی محبت دیکھیں، یہ ایک زندگی آپ کو ایک حیات مل رہی ہے، ایک زندگی مل رہی ہے۔ دیکھیں اللہ، بس یہاں سے صرف 2 باتیں اور بات تمام۔ اللہ جو ہے جب کسی کو شرف بخشنا دے چاہتا ہے، دیکھیں چیزیں بہت سی ہوتی ہیں بھائی، لیکن جب کسی کو شرف بخشنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی خصوصیت دے دیتا ہے۔ لیکن اللہ جس کو شرف دیتا ہے وہ دیکھ کے شرف دیکھتا ہے کہ لائق شرف ہے بھی کہ نہیں، عزت دینا ہو، بلندی دینا ہو، کچھ بھی دینا ہو، لائق شرف ہے کہ نہیں۔ اب آپ دنیا میں دیکھ لیے بہت سی چیزیں ہیں، مثلا قرآن، کتابیں بہت سی ہیں، لیکن کیا ہر کتاب قرآن جیسی ہے؟ غلاف بہت سے ہیں، لیکن ہر کعبہ غلاف جیسا ہے؟ دیکھیے پہاڑ ہونا اور ہے، کوہ طور ہونا اور ہے۔ اب جملے سمیٹ رہا ہوں، میرے ساتھ سمٹتے چلے آئیے، آپ کو میدان غدیر میں لے چلوں۔ پہاڑ ہونا اور ہے، کوہ طور ہونا اور ہے، دشت ہونا اور ہے، دشت کربلا ہونا اور ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں جس آنکھ میں آنسو نکلتا ہے وہ ہاتھ نیچے نہیں رہے گا نام حسین پہ۔ دیکھیں پہاڑ ہونا اور ہے، کوہ طور ہونا اور ہے، دشت ہونا اور ہے، دشت کربلا ہونا اور ہے، خاک ہونا اور ہے، خاک شفا ہونا اور ہے۔ اب اگر آپ جشن غدیر میں آئے تو آپ کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا۔ پہاڑ ہونا اور ہے، کوہ طور ہونا اور ہے، دشت ہونا اور ہے، دشت کربلا ہونا اور ہے، خاک ہونا اور ہے، خاک شفا ہونا اور ہے، میدان ہونا اور ہے، میدان غدیر ہونا اور ہے، امیر ہونا اور ہے، جناب امیر ہونا اور ہے۔ بت تو دیکھیں اب یہاں سے جملے جوڑتے چلے جائیے۔ صادق ہونا اور ہے، عمار ہونا اور ہے۔ زاہد بھائی جملہ دے رہا ہوں، صادق ہونا اور ہے، عمار ہونا اور ہے، خطیب ہونا اور ہے، تمار ہونا اور ہے۔ خطیب ہونا اور ہے،
تمار ہونا اور ہے، خطیب ہونا اور ہے، تمار ہونا اور ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر جملہ نہیں ہو سکتا۔ خطیب ہونا اور ہے، دیکھیں صادق ہونا اور ہے، تمار ہونا اور ہے، خطیب ہونا اور ہے، تمار ہونا اور ہے، صادق ہونا اور ہے، عمار ہونا اور ہے، خطیب ہونا اور ہے، تمار ہونا اور ہے، بت ہونا اور ہے، جلی ہونا اور ہے۔ اب اس جملے پہ تو میں سمجھتا ہوں کوئی خاموش رہ ہی نہیں پائے گا۔ خطیب ہونا اور ہے، تمار ہونا اور ہے، بت ہونا اور ہے، جلی ہونا اور ہے، بلی ہونا اور ہے، علی ہونا اور ہے۔ بلی ہونا اور ہے، علی ہونا اور ہے، چادر ہونا اور ہے، چادر تطہیر ہونا اور ہے۔ چادر ہونا اور ہے، چادر تطہیر ہونا اور ہے۔ جس در سے تارا دکھے وہ اور ہے، جس در پر تارا دکھے وہ اور ہے۔ جس در پر تارا دکھے وہ اور ہے۔ تو عزت اور شرف، بس آخری بات، اور اس کے بعد شورا حضرات آپ کے سامنے ہوں گے، صرف آخری بات دیکھیں، مولا کائنات کی ولایت کا جو اعلان ہے، جو حکم دیا گیا نبی کو، وہ آخر میں بالکل، یعنی نماز پہلے، روزہ پہلے، حج پہلے، زکوٰۃ پہلے، خون پہلے، جہاد پہلے، سب کچھ پہلے ہے، اور مولا کائنات کی ولایت کا اعلان بالکل آخر میں، بس آخری بات، مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ایک دم آخر میں۔ دیکھیں ہمارے ساتھ زمانے میں بہت سی چیزیں نئی شامل ہوئی، انہی چیزوں میں ایک چیز ہے کمپیوٹر، ایک چیز ہے کمپیوٹر، لیکن کمپیوٹر کسی ایک پارٹ سے نہیں بنا ہے۔ کمپیوٹر میں ماؤس بھی ہے، کی بورڈ بھی ہے، ٹی ایف ٹی بھی ہے، ماؤس بھی ہے، ٹی ایف ٹی بھی ہے، ساری چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ میرے ایک دوست ہے اختر صاحب، نازا مارکیٹ میں ان کی ایس این کمپیوٹر کے نام سے دکان ہے۔ مجھے ایک زمانے میں بڑا شوق ہوا کمپیوٹر کا، میں نے کہا ان سے کہ کمپیوٹر ایک دے دیے، کہنے مولانا کمپیوٹر چاہیے، میں نے کہا تو کہنے دے دیے، کہنے لے لیجیے، میں نے کہا کتنے پیسے، کہنے 15,000 روپے دے دیے، میں نے ان کو 15,000 روپے دے دیے، انہوں نے سارے باکس الگ الگ مجھے دے دیے۔ اب میں وہاں سے چلنے لگا تو حضرت گنج سے ایک نئی میز بھی خرید لی کہ اس پہ رکھ کے چلاؤں گا۔ جب چلنے لگا تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا اختر صاحب سے کہ چلے گا کیسے؟ کہا مولانا کوئی خاص بات نہیں، کوئی خاص بات نہیں، بس سارے کنیکشن ایک دوسرے سے جوڑ، آخری بات آئی بھائی، سارے کنیکشن ایک دوسرے سے جوڑ دیے گا چل جائے گا، سارے کنیکشن ایک دوسرے سے جوڑ جائے گا چل جائے گا۔ میں پہنچا، میں نے سارے کنیکشن جوڑے، ایک دم سے بیٹھ گیا کمپیوٹر کے سامنے کہ ابھی چلے گا۔ ہمیں صبح سے شام ہو گئی، چلے ہی نہیں۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے اپنے دوست کو نمبر ملایا، میں نے کہا اختر صاحب بڑی اچھی دوستی نبھائی، کہا کیا ہوا مولانا؟ میں نے کہا چلے ہی نہیں، میں نے کہا چلے ہی نہیں، کہا مولانا سارے کنیکشن جوڑ دیے، غدیر ہے سرکار، سارے کنیکشن جوڑ دیے، میں نے کہا سارے جوڑ دیے، کہا پھر سے چیک کر لی، میں نے چیک کر لیا، کہا اچھا مولانا یہ بتائیے وہ جو بڑا پلگ تھا اسے بھی کمپیوٹر میں اس میں ساکٹ میں لگایا کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں اس کو نہیں لگایا، کہا صبح سے شام تک کیا قیامت تک بیٹھے رہیے؟ سرکار میں پڑھ سکتا ہوں، سر جو ہے اس صبح سے شام تک کیا قیامت تک بیٹھے رہیے، جب تک اس بڑے پلگ کو بورڈ میں نہیں لگائیے گا تب تک آپ کا کمپیوٹر نہیں چلے گا۔ بھئی یہی معاملہ غدیر میں تھا، نمازیں پہنچا دی، روزے پہنچا دیے، حج زکوٰۃ، آخر میں بھیجی علی کی ولایت، کہا ہے میرے نبی اس مجمع کو بلا اور بلا کے یہ سمجھا دو نمازیں بھی کام کریں گی، روزے بھی کام کریں گے، حج بھی کام کریں گے، زکوٰۃ بھی، لیکن کب؟ جب ان سب کا رشتہ ناتا ولایت علی سے جوڑو۔ علی کی ولایت سب سے تقبل، آئیے اسی کے ساتھ شورا۔